ہاتھ تھلے آنے. ہاللیلویا. یسوع کے جلال کے لیے میں اکثر کہتا ہوں جب آپ بولتے ہیں آپ کا ایمان بڑھتا ہے. ہاللیلویا. اور ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کلام حق سے. ہاللیلویا. ذرا ہاتھ تھا چکے. ہاللیلویا. یہ آسمانی نعرہ ہے اور آسمان پر فرشتگان بڑی دلیری کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ ہاللیلویا کا نعرہ لگاتے ہیں. ہاللیلویا. اس سے نہیں ہونا. ہاللیلویا اگر کہنا ہے تو اچھی کہنا ہے, نہیں کہنا تو پھر چپ ہی رہنا تو بہتر ہے. ہاللیلویا. اے خدا کے کلام مقدس کی جانب آتے ہیں. مسیح یسوع کے قادر عظیم اور پویتر نام میں آپ سب دیکھنے والوں کو, حاضر جماعت کو خدا کی سلامتی ہو. آئیے بائبل مقدس کی جانب آتے ہیں. بائبل مقدس جو زندہ خدا کا الہام ہے, آج ہم اسے سیکھیں گے. اور جس طرح ہم سارے جانتے ہیں کہ آج ہم پالم سنڈے کو سیلیبریٹ کریں اور اردو زبان کے اندر کھجوروں کے اتوار کو ہم یہاں پر منا رہے ہیں, اور ہم سارے جانتے ہیں کہ آج کے دن کیا ہوا تھا. لیکن بائبل مقدس میں سے آج اس کے الفاظوں کو گہرے طور پر جانیں گے کہ اب یہ میری زندگی کے اندر کیا اہمیت کا حامل ہے. اب یہ میری زندگی میں کس طرح میں سیلیبریٹ کروں, کس طرح میں اسے مناؤں, یا بائبل مقدس اس کے متعلق مجھے کیا تعلیمات دیتی ہے. آئیے اس کی جانب بڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے پالم سنڈے کے لحاظ سے ایک شاعری آپ کے پیش نظر رکھنا چاہتا ہوں. شاعری کچھ اس طرح ہے. شان میرے مسیحا کی سب سے عظیم ہے, شان میرے مسیحا کی سب سے عظیم ہے, کوئی دوجا نہیں میرے یسوع سا حلیم ہے, کوئی دوجا نہیں میرے یسوع سا حلیم ہے. بادشاہ ہے رہن سہن شہنشاہ نہیں, بادشاہ ہے رہن سہن شہنشاہ نہیں, اونچے محلوں میں اس کا ٹھکانہ نہیں, اونچے محلوں میں اس کا ٹھکانہ نہیں. میرے تیرے دل میں ہے اس جیسا حلیم کوئی نہیں, اس جیسا حلیم کوئی نہیں, کوئی دوجا نہیں میرے یسوع جیسا حلیم کوئی نہیں. آئیے آگے جو شاعر نے بڑی خوبصورت آیات لکھی, کہتا ہے جس کو چھو لے انمول ہو جاتا ہے, جس کو چھو لے انمول ہو جاتا ہے, خون اس نے بہایا اور مول میرا ہو جاتا ہے, خون اس نے بہایا مول میرا ہو جاتا ہے. جان دے کر ہو جائے جو سب سے عظیم, کوئی دوجا نہیں میرے یسوع سا حلیم. جان دے کر ہو جائے سب سے عظیم, کوئی دوجا نہیں میرے یسوع سا حلیم. اس کے جیسا کہیں اور شافی نہیں, اس کے جیسا کہیں اور شافی نہیں, کہیں اور گناہوں کی معافی نہیں, اس جیسا کوئی شافی نہیں, کہیں اور گناہوں کی معافی نہیں. معاف کرتا ہے سب کی خطائیں وہ احسان, معاف کرتا ہے سب کی خطائیں وہ احسان, کوئی دوجا نہیں میرے یسوع سا حلیم. شان میرے مسیحا کی سب سے ہے عظیم. ہاللیلویا. وہ بادشاہ عظیم ہے, اس لیے لفظ میرے گمشدہ, لفظ میرے گمشدہ ہیں, میں تو ہونٹ ہلاتا ہوں, بولتا تو میرا خدا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. بائبل مقدس کے اندر لکھا گیا بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے. ذرا بلند سے, تمہارے باپ کا روح ہے. کتنوں کے اندر روح ہے؟ We all are filled by Holy Spirit. آمین. ہم سارے روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں, کیونکہ جس کا ایمان یسوع مسیح پر ہے, اور جب ہم ایمان یسوع مسیح پر لے آتے ہیں اس وقت بغیر روح کے ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ یسوع میرا بادشاہ ہے, یسوع میرا خدا ہے. ہاللیلویا. تو روح ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے. ہاللیلویا. آئیے بائبل مقدس کی جانب آتے ہیں. میرے ساتھ نکالے گا مقدس لوکا رسول کے لکھی گئی انجیل اور اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیات سے لے کر 40ویں آیات تک. بائبل مقدس میں سے مقدس لوکا کی انجیل 19 باب اور اس کی 28ویں آیات سے پڑھنے لگا ہوں. بڑے توجہ سے بڑے دھیان سے سنیے گا. لکھا گیا ہے, یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا. جب اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے
بیت فگا اور بیت انینیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے دو کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی سوار نہیں ہوا، اسے کھولنا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ بس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا، اور جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا، اور جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوشی ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال ہو۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ٹھہرے۔ بلندہ سے بولے آمین۔ آمین۔ مسز آف بائبل مقدس کے اندر ہم نے اس حوالے کو پڑھا اور اس حوالے کو ہم ہر سال سیکھتے ہیں اور ہو سکتا ہے ریگولرلی بائبل بھی پڑھتے ہوں، لیکن اس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب یسوع مسیح یروشلم کے اندر داخل ہو رہے تھے تو یروشلم ہی کیوں؟ یسوع مسیح کے چھوٹا سا کوسچن ہے، کوسچن مارک ہے اس کے آگے، یروشلم ہی کیوں گئے؟ بیت فگا کے نزدیک یروشلم شہر، یسوع مسیح بیت فگا کے اندر کیوں نہیں چلا گیا؟ گلیل کے اندر کیوں نہیں چلا گیا؟ ناصرت کے اندر کیوں نہیں چلا گیا؟ کوسچن یہاں پر یہ ہے کہ یروشلم ہی کیوں گیا؟ بتا سکتے ہیں کوئی دلیری کے ساتھ کہ یروشلم ہی کیوں گیا؟ بائبل مقدس کے اندر جب ہم بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائبل مقدس کے اندر یروشلم بائبل مقدس کے اندر 600 مرتبہ لفظ آیا ہے۔ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں اور ذہنوں کے اندر بٹھا لیں۔ پوری بائبل میں یروشلم کا لفظ کتنی دفعہ آیا جی؟ ذرا میرے ساتھ رہ گئے کلام کو سیکھنا ہے تو کتنی دفعہ آیا جی؟ 600 مرتبہ آیا ہے، اور یروشلم 5 کتابوں کے اندر نہیں آیا۔ 5 بائبل کی ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر یروشلم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یروشلم کا لفظ ہی نہیں آیا۔ ان کتابوں کے نام سن لیں، حبقوق کی کتاب، ہوسیہ کی کتاب، یونا کی کتاب، نحوم کی کتاب اور ایوب کی کتاب کے اندر یروشلم کا لفظ نہیں آیا۔ اب یروشلم کا مطلب سن لیجئے، یروشلم کا مطلب ہے سلامتی کا شہر۔ کیا ہے جی؟ ذرا بلندہ سے یروشلم کا مطلب کیا ہے؟ ہم کلام کو یہاں پر سیکھنے آئے ہیں تو سیکھنے سکھانے کا یہی عمل ہے۔ بات اگر کوئی کر رہا ہے تو بات کرنے سے گفتگو سے 2 کام ہوتے ہیں۔ اکثر کہتے ہیں کہ نہیں کہ گل بات نہ 2 ہی کام ہوندے نے، اور کام کی ہے یہاں تے بندہ دل چ وس جاندا ہے تے یہاں دل تو اتر جاندا ہے۔ اور اردو کے اندر یہ کہنے لگا ہوں گفتگو سے 2 عمل ہوتے ہیں، یہاں تو بندہ دل میں اترتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ یسوع مسیح کی۔ ہاللیلویا۔ ہم بات چیت کس کے متعلق کر رہے ہیں؟ یسوع مسیح کے متعلق، اس کے کلام کے متعلق، اس کے کلام کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو یروشلم کے متعلق آج ہم سیکھیں گے کہ یروشلم ہی کے اندر یسوع مسیح کیوں گئے، اور یروشلم کا لفظ بائبل مقدس کے اندر 600 مرتبہ ہے۔ کتنی دفعہ ہے جی؟ میرے ساتھ
گفتگو کیجئے گا. کتنی مرتبہ ہے؟ 600 دفعہ آیا ہے. 5 کتابوں کے اندر یروشلم کا لفظ نہیں آیا ہے. اور یروشلم کا مطلب ہے سلامتی کا شہر. سلامتی کا شہر. جس طرح بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا شہر، اس طرح یروشلم کا مطلب ہے سلامتی کا شہر. اور اب یہ سلامتی کے شہر کے اندر ہی یسوع مسیح اس لیے گئے کیونکہ وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے. ہاللیلویا. وہ صلح اور سلامتی کا کیا ہے؟ یہ عیسائیہ کیا فرماتا ہے کہ وہ صلح اور سلامتی کا کیا ہے؟ شہزادہ ہے. وہ سلامتی کا شہزادہ جو صلح کا پیغام لے کر زمین پر آیا، اس نے فرمایا میں زمین پر تلوار چلانے نہیں بلکہ کیا لے کر آیا ہوں؟ کیا لے کر آیا ہوں؟ یہ کلام تمہارے لیے کر آیا ہوں، اور جو میری باتوں پر عمل کرے گا اس سے ہمیشہ جیتا رہے گا. ہاللیلویا. تو یہ کلام بائبل مقدس کے اندر یروشلم شہر کے اندر کوئی ایسا نبی نہیں ہے، کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دا بائبل مقدس کے مطابق کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس کی قبر یروشلم کے علاوہ کہیں اور بنائی گئی ہو. سارے نبیوں کی قبریں یروشلم کے اندر تھی. اس لیے جو صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے ربنا یسوع المسیح نے جب جان لیا کہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے، میں اپنے باپ کی مرضی کو وہ پورا کرنے والا ہوں، میں زمین پر اس لیے آیا تاکہ میں اپنی جان بہتوں کے لیے دے دوں، میں بہتوں کا فدیہ دے دوں. اس لیے مسیح یسوع نے یروشلم کی طرف رخ کیا، یروشلم کی جانب گئے، کیونکہ بائبل کا خدا فرماتا ہے. اس کے لیے حوالہ آپ دے سکتے ہیں لوکا کی انجیل 13واں باب 31 تا 35 آیات کے اندر لکھا گیا ہے یسوع نے کہا ممکن نہیں کہ نبی کی قبر یروشلم سے باہر بنے. یسوع مسیح بھی فرما رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ کسی نبی کی قبر یروشلم سے باہر بنے. اس کا مطلب ہے نبیوں پیغمبروں کی قبریں کہاں پر ہیں؟ کہاں پر ہے؟ ذرا میرے ساتھ رہے گا. یروشلم کے اندر ہے. اس لیے یروشلم کے اندر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح نے بھی رخ کیا، اور یسوع مسیح نے فرمایا جب چوراہے پر ہی تھے، یروشلم کی چوکٹ پر ہی کھڑے تھے، تو یسوع مسیح اپنے 2 شاگردوں کو بلاتے ہیں اور شاگردوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ جاؤ پاس کے گاؤں میں جاؤ. اور پاس کا گاؤں کون سا تھا؟ بیت فگا ہو سکتا ہے، بیت انینیا ہو سکتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر ابھی ہم نے پڑھا کہ بیت فگا اور بیت انینیا کے نزدیک پہنچا جو زیتون کے پہاڑ کے پاس ہے. ہو سکتا ہے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو 2 شاگردوں کو بیت فگا کے اندر بھیجا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے بیت انینیا کے اندر بھیجا ہو، اور ان سے کہا کہ تم سامنے کے گاؤں میں جانا اور جا کر کیا دیکھو گے؟ تم ایک گدھی کا بچہ کیا ہوا ہے؟ باندھا ہوا ہے. اب گدھے ہی کا چناؤ کیوں ہوا؟ کیونکہ میرا بادشاہ حلیم ہے، میرا بادشاہ انکساری کو پیدا کرتا ہے. اس لیے اس نے وہ سواری کو جسے لوگ رد کرتے تھے، جسے لوگ بیٹھنا منظور نہیں کرتے تھے، اس لیے بائبل مقدس کے اندر لکھا گیا ہے اس نے ان کو لیا. اور جب لے لیا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب شاہانہ طور پر یروشلم کے اندر جانے لگے تھے تو یروشلم سے جانے سے پہلے لوگوں نے کیا کیا؟ درختوں کی ڈالیاں لے لی، کھجوروں کی ڈالیاں لے لی اور گدھے کے راستے کے اندر بچھانا شروع ہو گئے. ہمارا بادشاہ اس کے اوپر حکیم، ہمارا بادشاہ اس کے اوپر سوار ہے، اور بادشاہ جب اس کے اوپر سوار ہے شاہانہ طور پر اس کا استقبال کہاں کیا گیا؟ کہاں کیا گیا جی؟ یروشلم کے اندر. کہاں کیا گیا؟ یروشلم کے اندر شاہانہ طور پر اس کا استقبال کیا گیا. اور جب استقبال کیا جا رہا تھا لوگوں نے اپنے ڈالیاں، اپنے کندھوں سے چادریں، عورتوں نے اپنے سروں کے دوپٹے اتار کر اس کی راہوں کے اندر بچھانے لگے اور پکار پکار کر ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، ہوشنا کے نعرے پکارے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے ذرا بلند آواز سے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. یہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں،
کیوں نہ بادشاہ یسوع ہو. سنیے گا، لوگ چلائیں کیوں نہ، لوگ پکارے کیوں نہ، ان کی زندگیوں کا مالک بادشاہ ربنا یسوع المسیح آ رہے ہیں. یہ وہ بادشاہ ہے جسے اسرائیلیوں نے رد کیا، جسے بنی اسرائیل قوم نے ابتدا کے اندر رد کیا. قوم بنی اسرائیل سیموئیل کے پاس جاتی ہے اور سیموئیل سے کہتی ہے اے خدا کے نبی، اے خدا کے پیغمبر، دیکھ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، دیکھ غیر قوموں کے بادشاہ ہے، ہتھیوں کے بادشاہ ہے، امونیوں کے بادشاہ ہے، بیر صدا کے بادشاہ ہے اور اقوام کے بادشاہ ہے جو ان کے ساتھ چلتے ہیں. جب جنگ ہوتی ہے تو ان کے آگے آگے ہو کر چلتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے. مقدس بائبل مقدس کے اندر لکھا گیا ہے خدا کا بندہ سمسون جب وہی بادشاہ کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے تو لوگوں کو جتاتا ہے اور لوگوں کو بیان کرتا ہے بہادری کے ساتھ، للکار کے ساتھ. وہ کہتا ہے بادشاہ میرے ساتھ ہے. اس لیے سمسون نے جنگ فتح کی کیونکہ یہودا کا بادشاہ اس کے ساتھ تھا. ہاللیلویا. اس لیے یہ قوم اب یہودا اور اسرائیل یہ دو قبیلوں کے اندر اب بٹ چکی تھی. کوئی قبیلے ایک طرف ہو گئے اور اس کے بعد دوسرا قبیلہ ایک طرف ہو گیا. اب اس قبیلے نے کیا کہا، یہ قبیلہ بائبل مقدس کے اندر لکھا گیا ہے سیموئیل کے پاس جاتا ہے اور سیموئیل سے کیا کہتا ہے کہ دیکھ ہمیں بھی بادشاہ دے، کیونکہ اس وقت کا یہ نبی تھا. اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی بادشاہ مقرر کر. مقدس سیموئیل خداوند کے پاس جاتے ہیں اور خداوند سے کہتے ہیں خدا یہ دیکھ بادشاہ تلاش کریں، اب بتا میں کیا کروں. بائبل مقدس کے اندر لکھا گیا ہے خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، خدا نے اپنے بندہ سے کہا سن اس قوم سے جا کر کہہ دے دیکھ میں ان کا بادشاہ ہوں. کیا انہیں کبھی روٹی کی قلت ہوئی؟ کیا انہیں کبھی پہننے کی قلت ہوئی؟ کیا کبھی انہوں نے کوئی جنگ ہاری؟ کیونکہ میں ان کا بادشاہ ہوں. میں ان کو جا کر بتا دے کہ میں ان کا کیا ہوں. ذرا بلندہ سے میرے ساتھ رہیے گا، میں ان کا کیا ہوں، بادشاہ ہوں. ان کو جا کر بتا دے. سیموئیل آ کر انہیں بتا دیتا ہے دیکھو خداوند کا پیغام یہ ہے کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں تمہارے آگے آگے ہو کر چلتا ہوں. تم جب بیابان کے اندر تھے نہ تو تم بھوک سے مرے، جب تم بیابان کے اندر تھے نہ تو تمہارے کپڑے خراب ہوئے. جب تم بیابان کے اندر چلتے تھے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے 40 سالوں تک انہوں نے سفر کیا اور 40 سالوں کے اندر بھوک سے ایک بندہ بھی نہیں مرا، کیونکہ ان کا بادشاہ خدا ربنا یہوہ کی قدرت ان کے ساتھ تھی. بائبل کے اندر لکھا گیا ہے خدا کا کلام نازل ہوتا ہے اور نازل ہو کر فرمایا گیا کہ تم جا اور اس قوم سے کہے کہ جب تمہیں گرمی لگتی تھی تو میں بادل کا ستون بن کر تمہارے اوپر آ جاتا تھا، اس لیے کہ میں تمہارا بادشاہ تھا. انہیں کیا ضرورت ہے کسی اور بادشاہ کی؟ کیوں تمہیں ضرورت ہے اور بادشاہوں کی؟ کیا تم نے کبھی کوئی جنگ ہاری؟ کیا کبھی تم پر کوئی بھوک سے سبب سے مرا؟ اور میں تو تمہارے لیے آسمان کو کھول کر من برسا دیتا ہوں تاکہ تم بھوک سے نہ مر سکو، اس لیے کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں. میری ریاست ہو تم، میری قوم ہو تم بھوک سے نہیں مرے اس لیے کہ میں تمہارا بادشاہ تھا. میں تمہارے ساتھ چلتا تھا. میں نے تو جنگیں بھی تمہارے لیے جیتی کیونکہ میں تمہارا بادشاہ تھا. اس لیے کہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جنگ یہوہ کی ہے اور فاتح بھی یہوہ ہے. ذرا بلندہ سے جنگ کس کی ہے؟ یہوہ کی. اور فاتح بھی کون ہے؟ یہوہ ہی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے. ہاللیلویا. اس لیے وہ لوگ سوچ سے جا کر کہتے ہیں کیا ضرورت ہے تمہیں اور کسی بادشاہ کی؟ میں تمہارا بادشاہ ہوں. قوم بنی اسرائیل نے کہا نہیں، ہمارے لیے بادشاہ دے، ہمیں بادشاہ دے. انہوں نے خدا کو رد کر دیا، خدا کو بادشاہ تسلیم نہیں کیا. کہا کہ ہمیں بادشاہ دے، ہمیں بادشاہ دے جو ہمیں نظر آئے. خدا تو نظر نہیں آتا لیکن خدا کی حضوری ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم نے اسے رد کر دیا ہے، ہم اس سے بادشاہ تسلیم نہیں کرتے. پھر خدا ان کے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے
मुकद्दस सैमुअल को मजबूर कर दिया गया बादशाह ढूंढने के लिए। खुदा ने कहा चल उठ और बियाबान च जा, बियाबान च तेरे एक शख्स नजर आएगा, साउल अपने बाप के गधे तलाश कर रहा है, उठ ते जा उन्हें तेल मसा कर दे ते कह दे अज तो है तुहाडा बादशाह है। राह चलते हुए को खुदावंद की मर्जी के मुताबिक नहीं था वो। बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या वो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं था। इस्राएल का पहला बादशाह साउल बादशाह, साउल बादशाह जब बन गया तो साउल बादशाह जब बना, कौम बनी इस्राएल पर बादशाही मुतहद हो गई तो उसने जुल्म और सितम करना शुरू कर दिए, कौम जंगे हारना बंद हो गई, कौम बनी इस्राएल टुकड़ों के अंदर बिखर गई क्योंकि उन्होंने खुदावंद को बादशाह तस्लीम नहीं किया, इंसान को बादशाह बना लिया, इसलिए कौम टुकड़ों के अंदर बिखरना शुरू हो गई। और आज जब 2000 साल के बाद उस वक्त की बात करना, उस वक्त उन लोगों ने रद्द किया, यहूदियों ने उसे रद्द किया, और वही यहूदी जब यीशु मसीह वहां पर शहाना तौर पर दाखिल हो रहे हैं, फकीह और फरीसी चिल्ला रहे हैं, यहूदी देखकर आंखें फटी की फटी है और कह रहे हैं ये कौन चला आ रहा है, ये कौन है जो गधे के ऊपर सवार है, ये कौन है जो चलता आ रहा है यरूशलेम के अंदर, इसके पीछे इतनी भीड़ कहां से आ गई। अब भीड़ आने का सबब ये है कि चलता मेरा बादशाह जमीन पर हो और लोग उसके पीछे ना हो, वो बादशाह और उसके साथ सल्तनत ना हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए बादशाह रबाना यीशु अल मसीह उस जगह पर जब पहुंचे, इस शहाना तौर पर उसका इस्तकबाल किया गया और लोग पुकारते हैं और कहते हैं मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से, जरा बुलंद से मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से, जरा भाई भी पुकारेंगे पीछे बैठे हुए, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से, और बुलंद आवाज ना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से। इतने लोग चुप नहीं कहते तो ही चुप नहीं। हम खजूरों की डालियां लिए हुए हैं, कंडे मैनू पता मैं कितने बार खाए नहीं, मैनू पता है तो मैं फिर भी क्या कह रहे हैं, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से मुबारक आता है, होशना होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। लोग कह रहे हैं कि इनसे क्या ये चुप कर जाए, फकीह आते हैं और यीशु से आकर कहते हैं कि अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को हुक्म दे कि ये चुप कर जाए। यीशु मसीह फरमाते हैं ऐ फकीहों और फरीसियों सुनो, अगर आज ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, हमारा बादशाह रबाना यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा बादशाह कौन है? चिल्लाएंगे कौन? पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर इंसान चुप हो गए, हम तुझे बोले तो पावे ना बोलो, मिट्टी दिया दोबारा चीख उठन गया कि यीशु बादशाह है। हालेलुया। पत्थर चिल्ला उठेंगे कि ये हमारा बादशाह है। उस वक्त लोगों ने उसे रद्द किया, अब यही कौम उस बादशाह का शहादा इस्तकबाल कर रही है और चीख चीख कर ये कह रही है, पुकार पुकार कर कह रही है, अगर दुनिया पर कोई बादशाह है तो वो मेरा यीशु है। हालेलुया। दुनिया का कोई हाकिम है तो वो हमारा बादशाह यीशु है। लोगों ने उस वक्त उस खुदा को रद्द किया, इंसान को बादशाह बना लिया, अब वही इंसान इंसानों को रद्द कर रहे हैं और फिर से आसमान के खुदा को बादशाह बना रहे हैं। हालेलुया। हमारी जिंदगियों का बादशाह कौन है? हमारी जिंदगियों का बादशाह कौन है? यीशु है। और वो यीशु जब यूहन्ना पर नाज़िल होता है तो यूहन्ना कहता है कि मैं उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, मैं उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और क्या देखता हूं कि उसने फरमाया देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद तक जिंदा, अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा। वो उस बादशाह को देख रहा है। चंद साल पहले उसने उस आवाज को सुना और वो आवाज क्या थी? यूहन्ना खौफ ना कर, देख मैं मर गया था अब जिंदा हूं और
اسے دیکھا تو بائبل کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ کیا فرماتا ہے، میں نے دیکھا اس کے ران اور اس کی پوشاک کے اوپر ایک نام لکھا ہوا تھا، اور وہ نام یہ تھا بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا۔ جب یہاں سے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، اس لیے یہ وہی بادشاہ ہے جو یروشلم کے اندر داخل ہوا۔ اب یہی بادشاہ یوحنا دیکھ رہے ہیں، اور کیا فرماتا ہے، کہتا ہے اس پوشاک دیکھ کے نام لکھا ہے، اور وہ نام کیا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے فرمایا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں اگر تم مجھے بادشاہ مانتے ہو تو میں بادشاہ ہوں، اگر خداوند مانتے ہو تو میں خداوند ہوں جو تمہیں زندگی دے سکتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ وہ شاہانہ طور پر یروشلم کے اندر داخل ہوا، جس چیز کی کبھی کوئی ویلیو نہیں تھی، میرا یسوع اس کے اوپر سوار ہوا اور اس کی ویلیو بن گئی۔ ہاللیلویا۔ اس کی بھی قدر ہو گئی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ کیا کرو، وہاں کے پاس کے گاؤں کے اندر جاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ اس گدھے کے بچے کو کیوں کھو رہے ہو تو کہنا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ آج خداوند کو مجھے اور آپ کی بھی ضرورت ہے، خداوند کو آپ کی ضرورت ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں، اور جب آپ اسے اپنی زندگی کے اندر اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، وہ آپ کو بھی دنیا کے اندر انمول کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ جو رد کیا ہوا ہے، جس کی کوئی پہچان نہیں تھی، جس کی کوئی اوقات نہیں تھی، جب مسیح اس کے ساتھ جڑ گیا اس کی بھی قدر ہونی شروع ہوگی۔ ہاللیلویا۔ کیا جب لوگ اسے استقبال کر رہے تھے تو یسوع مسیح کے پاؤں ان کے چدروں پر آ رہے تھے، یسوع مسیح کے پاؤں اس کے اوپر آ رہے تھے؟ نہیں، ایک گدھے کے بچے کی اس کے اوپر پاؤں آ رہے تھے۔ یسوع مسیح اس کے اوپر سوار ہے، اس کے اوپر اس کے پاؤں آ رہے ہیں، لیکن بائبل کے اندر لکھا گیا ہے اس کی قدر ہو گئی، کیوں کہ میرا مسیح اس پر سوار ہے۔ ہاللیلویا۔ آج جو انسان نکما ہے، جسے دنیا کے اندر ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، جسے گھر کے اندر کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، باہر ویلیو نہیں دی جاتی، جب آپ مسیح کو اپنی زندگی کے اندر لے لیتے ہیں، آپ کی زندگی سے مسیح ظاہر ہوتا ہے، آپ کی زندگی سے خدا جب ظاہر ہوتا ہے تو ہماری بھی پہچان بننا شروع ہو جاتی ہے، لوگ ہماری بھی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ربنا مسیح میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب مسیح ساتھ ہوتا ہے تو اس نے فرمایا خواہ تیرا گزر موت کے سائے کی وادی سے ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، کیونکہ تو میرے خواہ دنیا کے اندر میں ذلیل ہوں، تو میرے ساتھ ہے، خواہ زمین پر میری کوئی حیثیت نہ ہو کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب وہ ساتھ ہے تو پھر کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ جب وہ ساتھ ہوگا، جب اس کی قدرت ہم پر ہوگی، جب وہ ہمارے آگے آگے ہوتا چلے گا، کیونکہ ہماری زندگیوں کا بادشاہ ہے، کتنے جو سے بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ شہانہ طور پر آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے دروازے کھولنے پڑیں گے، اپنے دل کے دروازے اس کے سامنے کھولنے پڑیں گے، کیونکہ لکھا ہے دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سنے تو دروازہ کھولے، میں اس کے ساتھ آ کر شراکت کروں گا۔ ہاللیلویا۔ اگر آج کے دن تو میری آواز کو سنے تو خداوند کی آواز کو رد نہ کر دے، بلکہ اپنی زندگی کے اندر جگہ دے، اور زندگی کا بادشاہ ربنا مسیح تیری زندگی کے اندر آئے گا اور تیری قدر بن جائے گی۔ ہاللیلویا۔ لوگ آج واٹس ایپ کے اوپر سٹیٹس لگاتے ہیں، میرا یہ معیار ہے، میرا یہ سٹیٹس ہے، لیکن آپ جب شو کر رہے ہیں نا سٹیٹس کے اوپر، آپ ناچ رنگ لگا رہے ہیں یا ٹک ٹاک کے گانے لگا رہے ہیں، آپ اپنی حیثیت بتا رہے ہیں لوگوں کو، میں بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ سٹیٹس ہے نا، انگلش کے اندر سٹیٹس لکھا ہے، اردو کے اندر اس کا مطلب حیثیت۔ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ میری حیثیت ہے، یہ میرا سٹیٹس ہے کہ میں وہ گانوں کے اوپر ڈانس کر رہا ہوں، یہی میرا معیار ہے۔ اور گانا بھی کیڑا، تیری کالی کالی دو اکھیاں
وہی دو اکھیاں لے کے شیطان دیاں بہ جاندی ہیں. لیکن جس دن آپ مسیح کو قبول کریں اس وقت سٹیٹس بھی چینج ہو جاتے. اس وقت پھر بائبل دیاں آیتیں لگتی ہیں. اور آیتیں بھی کیا لگتی ہیں؟ آیتیں بھی کون سی لگتی ہیں؟ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک. اس وقت جب اکھاں انیاں ہو جاتی ہیں اس وقت لاندی. میں دیکھیا کافی لوگ لاندے نے جب کوئی دکھ کدی مصیبت کوئی آ جائے یا روزیاں دے دن چلتے پہ تے ہر روز اپڈیٹ دیندے نے جی میں بائبل پڑھنے ہیں وہ دی آیت کوئی نہ کوئی کتوں چکی تے لاتی سٹیٹس لگا لیتے ہیں. جو اس تو بعد 40 دنوں تو بعد اس تو بعد وہ ہوئی کالی اکھیاں. اس کے بعد وہی پھر سے. لیکن بادشاہ اگر تسلیم کیا ہے خدا کو تو وہ بادشاہ جب ہم اسے تسلیم کرتے ہیں تو پھر بائبل کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح فرماتے ہیں کوئی انسان دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. یا تے او چلا لو یا پھر بائبل رکھ لو. یا خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا کسی دنیا کی چیز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لیکن میرا مسیح ربانہ مسیح یہ فرماتا ہے جو کوئی مجھے قبول کیے گا، کیونکہ لکھا ہے بس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا. اس نے تو ہماری جو موت تھی وہ قبول کر لی تاکہ یہ زندگی پائے اور کثرت کی پائے. ہاللیلویا. وہ شہانہ طور پر داخل ہوا کیونکہ یروشلم سے باہر اس نے مرنا قبول نہیں کیا کیونکہ نبیوں کی قبریں وہاں پر موجود ہیں. اس لیے یروشلم کے اندر یسوع مسیح گئے تاکہ میرے اور آپ کے گناہوں کا فدیہ دے سکے، میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دے سکے. اور وہ مسیح یہ فرماتا ہے آج جو کہ میری آواز کو سنے اپنے دل کو سخت نہ کر لے بلکہ میرے لیے اپنے دل کے دروازے کو کھولے اور میں اس کے ساتھ آ کر خدا میں رفاقت اور شراکت کروں گا. ہاللیلویا. وہ خدا یہ فرماتا ہے دل دے بوئے کھول دے یسوع آنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. وہ بادشاہ آنا چاہتا ہے. وہ بادشاہ کہتا ہے مجھے بادشاہ تسلیم کر. بنی اسرائیلیوں نے مجھے رد کیا، کیا ان کے پاس کوئی ٹھکانہ رکھا؟ کبھی 7 سال کے لیے غلامی کے اندر، کبھی 40 سال کی غلامی کے اندر، کبھی 2 سال، کبھی کسی کی غلامی، کبھی کسی کی غلامی. لیکن جس دن مسیح کو پھر قبول کر لیا پھر کیا غلامی آئی؟ نہیں، بلکہ لکھا گیا یہودا کے قبیلے سے ایک شیر ببر نکلے گا اور اس کے ران اور پوشاک کے اوپر لکھا ہوگا بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. وہ بادشاہ ربانہ المسیح ہماری زندگیوں کے اندر آنا چاہتا ہے. آج دعوت دے سے کہ اے یسوع میری زندگی کے اندر آ، میں تجھے اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہوں کیونکہ وہ بادشاہ حلیمی پیدا کرتا ہے، وہ بادشاہ انکساری کو پیدا کرتا ہے. وہ بادشاہ جب ہماری زندگی کے اندر ہوگا ہمارے دل کے اندر رحم ہوگا، ہمارے دل کے اندر تسلی ہوگی کیونکہ وہ بادشاہ ہمیں تسلی دے گا. اور جب دکھ آئے گا، مصیبت آئے گی تو وہ فرماتا ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا. ہاللیلویا. یسوع مسیح آسمان پر جا رہے تھے، آسمان سے جانے سے پہلے کیا فرماتے ہیں؟ دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کس کا ایمان ہے یسوع میرے ساتھ ہے؟ یسوع میرے ساتھ ہے، یسوع میرے اندر ہے. ہاللیلویا. یسوع ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے اندر ہے اور وہ دل کے اندر آنا چاہتا ہے. اور وہ یہ فرماتا ہے کہ جو بھی دروازہ کھولے گا میں اس کے ساتھ آؤں گا. ہاللیلویا. اور اس کی زندگی کو روشن کر دوں گا. لکھا گیا اس کے بعد کوئی ٹھوکر نہیں کھائے گا بلکہ میں اسے زندگی کا نور بخش دوں گا. ہاللیلویا. کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں. جو کوئی روشنی کے اندر چلے گا کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا کیونکہ وہ بادشاہ زندگی کے اندر آئے گا اور روشنی کو پیدا کر دے گا. ہاللیلویا. وہ جلال کو پیدا کر دے گا، وہ چہرے پر انوار کو پیدا کر دے گا، نور کو پیدا کر دے گا کیونکہ نوروں کا مبدأ ہمارے اندر ہوگا. ہاللیلویا. خدا مجھے اور آپ کو بادشاہ کو اپنی زندگی کے اندر تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خدا کا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے